بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، آج ہم 6 کلاس کی اردو کی کتاب چمپا کا سبق نمبر 10 جس کا عنوان ہے پاکستان ہمارا ملک پڑھنے جا رہے ہیں، جس میں سب سے پہلے ہم اس میں الفاظ معنی دیکھیں گے۔ اس میں جو مشکل لفظ استعمال ہوئے ہیں جس میں موافق حق میں یا موافقت کو کہتے ہیں، معدنیات کہتے ہیں زمین کے اندر پائی جانے والی نمکیات اور دھاتوں کو، ٹھیک ہے۔ فلاح و بہبود کسی کی مدد کرنا، بھلائی کرنا۔ قانون ساز قانون بنانے والا۔ بالادستی کسی پر اختیار ہونا۔ اسی طرح نیکسٹ لفظ ہے شجاعت کہتے ہیں بہادری کو، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہے معروضی سوالات ہیں کہ پاکستان ایک خوبصورت اور قدرتی وسائل سے مالا مال شہر ہے، گاؤں ہے، ملک ہے یا براعظم ہے؟ تو جواب ملک ہے، اس کو میں نے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے، دیکھیے۔ نمبر 2 پہ ہے اخروٹ، بادام، آلو بخارے، خوبانیاں اور دوسرے میوہ جات کے پیداواری علاقے کون سے ہیں؟ میدانی علاقے ہیں، صحرائی علاقے ہیں، سرد پہاڑی علاقے ہیں یا پہاڑی علاقے ہیں؟ تو کریکٹ جواب جو ہے وہ سرد پہاڑی علاقے ہوگا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کیوڑا کان جو ہے وہ کس چیز کی ہے؟ چینی کی ہے، نمک کی ہے، سونے کی ہے یا زمرد کی ہے؟ تو کیوڑا کان جو ہے وہ نمک کی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ سندھ کا صوبائی دارالحکومت جو ہے وہ کون سا شہر ہے؟ کراچی ہے، لاہور ہے، اسلام آباد ہے، کوئٹہ ہے؟ تو کریکٹ جواب جو ہے وہ کراچی ہوگا۔ پاکستان کی قومی زبان کون سی ہے؟ فارسی ہے، سندھی ہے، اردو ہے، پنجابی ہے؟ تو اس کا جواب جو ہے وہ اردو ہوگا، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ کہتے ہیں کہ سوالات کے مختصر جوابات لکھیے۔ سب سے پہلا سوال ہے کہ سبق پاکستان ہمارا ملک میں پاکستان کے جن دریاؤں کا ذکر کیا گیا ہے ان کے نام تحریر کیجیے۔ ان میں سب سے پہلے دریائے کنہار آتا ہے اور دریائے سندھ آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح پاکستان کے میدانی گرم علاقوں میں کن پھلوں کے باغات ہیں؟ تو جواب ہوگا پاکستان کے میدانی گرم علاقوں میں آم اور کھجور کے باغات ہیں، ٹھیک ہے۔ سبق میں انسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنے والی کس شخصیت کا ذکر کیا گیا ہے؟ تو اس سبق میں عبدالستار ایدھی کا ذکر کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح نیکسٹ ہے کویشچن نمبر 4 ہے پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کون سی ہے؟ پاکستان کی سب سے بڑی عدالت سپریم کورٹ ہے۔ کویشچن نمبر 5 ہے پاکستان کس بنا پر باقی ملکوں سے افضلیت رکھتا ہے؟ پاکستان ایٹمی طاقت ہونے کی بنا پر بہت سے ملکوں پر افضلیت رکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح زبان شناسی قواعد ہیں کہ مفرد جملے کس کو کہتے ہیں؟ کہ ایسے جملے جن میں صرف ایک فعل استعمال ہوا وہ مفرد جملہ کہلاتا ہے۔ مثلا میں نے دھوبی کو کپڑے دیے۔ اسی طرح مرکب جملے وہ جملہ جو 2 یا 2 سے زیادہ مفرد جملوں کو ان کے باہمی تعلق کی وجہ سے کسی حرف کے ذریعے ملا کر بنائے گئے ہیں مرکب جملے کہلاتے ہیں۔ مثلا سورج صبح کو نکلتا ہے اور شام کو غروب ہو جاتا ہے۔ نیکسٹ کہتے ہیں کہ ورنہ، مگر، لیکن، کیونکہ، بلکہ کا استعمال کر کے سادہ جملوں کو مرکب جملوں میں تبدیل کیجیے، ٹھیک ہے۔ اس پہ بک پہ اگر آپ دیکھیں گے تو وہاں پہ خالی جگہ بنی ہوئی ہے، تو وہاں سے آپ نے ان میں سے کوئی لفظ آپ نے دیکھ کے لگانا ہے۔ تو جیسے پہلا ہے کہ میں نے اسے بہت سمجھایا، خالی جگہ ہے، اس کے بعد اس نے ایک نہ سنی، تو یہاں پہ مگر آئے گا، ٹھیک ہے، یہ والا مگر آئے گا یہاں پہ۔ اس کو میں نے ہائی لائٹ بھی کیا، یہاں سے دیکھیں آپ بک میں جو خالی جگہ ہے وہاں پہ لکھ سکتے ہیں کہ میں نے اسے بہت سمجھایا مگر اس نے ایک نہ سنی۔ نیکسٹ ہے کہ وہ امتحان میں اول آیا، اس نے دل لگا کر تیاری کی تھی۔ اس خالی جگہ میں کیونکہ آئے گا کہ وہ امتحان میں اول آیا کیونکہ اس نے دل لگا کر تیاری کی تھی، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہے کہ میں نے اسے دوست نہیں بھائی سمجھتا ہوں، خالی جگہ پہ بلکہ آئے گا کہ میں اسے دوست نہیں بلکہ بھائی سمجھتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سوچ سمجھ کر کام کرنا چاہیے ورنہ نقصان اٹھانا پڑتا ہے، اس میں ورنہ آئے گا، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ کہتے ہیں کہ روزمرہ الفاظ کی درستگی، جو ہم ہر روز لفظ استعمال کرتے ہیں تو وہ ہم بعض اوقات غلط لفظ استعمال کر رہے ہوتے ہیں، تو دیکھیں کہ روزمرہ الفاظ میں کون کون سی چیزیں آتی ہیں۔ کہ اردو میں کچھ الفاظ کے جوڑے جن کا درست استعمال کیا جانا ضروری ہے۔ مثلا اونچ نیچ، زندگی میں اونچ نیچ تو آتی رہتی ہے، اس جوڑے کو آگے پیچھے کرنے سے جملہ غلط ہو جائے گا۔ مثلا زندگی میں نیچ اونچ تو آتی رہتی ہے، ایسا نہیں ہم بول سکتے، تو ہم جب بھی بولیں گے زندگی میں اونچ نیچ آتی رہتی ہے۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ درست جملے پر صحیح اور غلط پر غلط کا نشان لگائیے۔ پہلا جملہ ہے کل سے ہماری بلی کا کچھ پتہ عطا نہیں ہے، غلط جملہ ہے۔ جملہ صحیح ہوگا کہ کل سے ہماری بلی کا کچھ عطا پتہ نہیں ہے، یہ جملہ صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں کہ اڑوس پڑوس میں رہنے والوں کا خیال رکھنا چاہیے، بالکل صحیح جملہ ہے۔
ٹھیک ہے. اسی طرح اگر ہم اس کو الٹا کر دیں پڑوس اڑوس میں رہنے والوں کا خیال رکھنا چاہیے تو یہ غلط جملہ بنے گا. ٹھیک ہے. اسی طرح اگلا جملہ ہے کہ تمہارا بیٹھنا اٹھنا اچھے لوگوں میں ہے. غلط ہے. بیٹھنا اٹھنا نہیں ہوتا بلکہ جو صحیح جملہ ہوتا ہے کہ تمہارا اٹھنا بیٹھنا جو ہے وہ اچھے لوگوں میں ہے. یہ جملہ صحیح ہے. بیٹھنا اٹھنا جو ہے وہ غلط ہوگا. ٹھیک ہے. نیکسٹ ہے کہ ایسے کچھ جوڑے پڑھیے اور صرف درست جوڑوں کے جملے اپنی کاپی میں لکھیے. جیسے دھان پان بالکل صحیح ہے. اس کو ہم اگر غلط کریں گے تو پان دھان غلط ہے. روکھی سوکھی صحیح ہے. سوکھی روکھی ہم اس کو غلط ہے. ٹھیک ہے. کچھ عرصہ بالکل صحیح ہے. چند عرصہ غلط ہے. الٹ پھیر صحیح ہے. پھیر الٹ غلط ہے. چھوٹی موٹی صحیح ہے. موٹی چھوٹی غلط ہے. ٹھیک ہے. آج کل صحیح ہے. کل اور آج یہ کیا ہے غلط ہے. نیکسٹ کہتے ہیں کہ اردو لکھنے کے خاص اصول ہیں. مختلف حروف دوسرے حروف سے ملتے ہوئے اپنی اشکال تبدیل کرتے ہیں. مضمون پاکستان ہمارا ملک میں ہا کی مختلف اشکال کے الفاظ تلاش کر کے کہتے ہیں کہ اپنی کاپی میں خشک لکھیے. مثلا بے انتہا نہریں وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے. تو یہ آپ وہاں سے دیکھ کے لکھ سکتے ہیں. نیکسٹ کہتے ہیں کہ سبق پاکستان ہمارا ملک کا مرکزی خیال لکھیے. ٹھیک ہے. تو میں نے یہ لکھ دیا. اگر آپ اس کو شارٹ کرنا چاہیں تو آپ اس کو شارٹ بھی کر سکتے ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں ابھی کہ اس کو شارٹ کیسے کرنا ہے آپ نے. کہتے ہیں کہ سبق پاکستان ہمارا ملک کا مرکزی خیال یہ ہے کہ پاکستان ہمیں بے شمار قربانیوں کے بعد حاصل ہوا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے. ہمیں اپنے وطن سے سچی محبت رکھنی چاہیے اور اس کی ترقی خوشحالی اور حفاظت کے لیے دن رات محنت کرنی چاہیے. ایک اچھے شہری کی حیثیت سے ہمارا فرض ہے کہ ہم دیانت داری ایمانداری اور نظم و ضبط کا مظاہرہ کریں. صفائی تعلیم اتحاد جیسے اوصاف کو اپنائیں تاکہ ہمارا ملک ترقی کر سکے. ٹھیک ہے. یہاں تک اگر آپ شارٹ کرنا چاہیں تو آپ یہاں تک بچوں کو لکھوا سکتے ہیں یا خود لکھ سکتے ہیں. نیکسٹ کہتے ہیں کہ ہمیں دشمنوں کے خلاف متحد رہنا چاہیے اور اپنے وطن کی عزت اور وقار کا ہر حال میں خیال رکھنا چاہیے. پاکستان کے لیے جان دینے والے شہداء کی قربانیوں کو یاد رکھنا چاہیے اور ان کے مشن کو آگے بڑھانا چاہیے. اگر ہم سب ایمانداری خلوص نیت سے کام کریں تو پاکستان کو ایک مثالی ملک بنایا جا سکتا ہے. نیکسٹ کہتے ہیں کہ سبق پاکستان ہمارا ملک کی پہلی 4 سطور نقل کیجیے اور املا کی تیاری کیجیے. یہ آپ خود سے کریں گے. تخلیقی لکھائی ہے مضمون نویسی کہ آپ نے خود سے ایک مضمون لکھنا ہے. ٹھیک ہے. کہتے ہیں کہ پاکستان ہمارا ملک کے عنوان پر کم از کم 200 الفاظ پر مبنی مضمون لکھیے. وطن کی اہمیت سے متعلق کوئی قول یا شعر بھی اس میں شامل کیجیے. ٹھیک ہے. تو جیسے اس میں آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے تمہید. پاکستان کب وجود میں آیا ہے, کس عظیم شاعر کا خواب تھا, کس نے بہت محنت کی. مضمون میں آپ یہ چیز لکھیں گے. متن اس میں کیا لکھیں گے کہ بانیہ پاکستان کے ساتھ محنت کرنے والے ساتھیوں کے نام کیا تھے, پاکستان کو بننے میں کتنا عرصہ ہو گیا ہے, یہاں کی مشہور شخصیات سائنسدان مثلا سلیم الزمان, سماجی رہنما مثلا عبدالستار ایدھی کے نام, یہاں کیا کیا نعمتیں میسر ہیں, ہمیں اس نعمت کا حق ادا کرنے کے لیے کیا کیا کرنا ہے, کس طرح اس کا نام دنیا کے ترقی یافتہ ملکوں میں شامل کروانا ہے, کن چیزوں سے خود بھی رکنا ہے اور دوسروں کو بھی روکنا ہے, ہم وطنوں کا خیال کیسے رکھنا ہے تاکہ ہم ایک قوم کہلا سکیں. ٹھیک ہے. اس کا جو اختتام ہے وہ شکر کے الفاظ کے ساتھ آپ کریں گے. مستقبل کے ارادے اس کے استحکام کے لیے دعا کوئی قول شعر اس طرح آپ نے مضمون لکھنا ہے. تو دیکھیے میں نے مضمون اسی قاعدے کے مطابق جو ہے وہ لکھ دیا ہے. سب سے پہلے کہ وطن کی تمہید جو ہے وہ ہم اس طرح بنائیں گے. سب سے پہلے تمہید تھی نا کہ وطن کی مٹی گواہ رہنا ہم وفا نبھائیں گے. ٹھیک ہے. نیکسٹ ہم نے اس میں یہ تھا کہ پاکستان کب وجود میں آیا, کس عظیم شاعر کا خواب تھا, کس نے بہت محنت کی. کہتے ہیں کہ پاکستان ہمارا پیارا وطن ہے جو 14 اگست 1947 کو دنیا کے نقشے پر ایک آزاد اسلامی ریاست کے طور پر ابھرا. یہ ملک علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا خواب تھا جس کی تعبیر قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی انتھک محنت عزم اور بے پناہ قربانیوں سے ممکن بنائی. برصغیر کے مسلمانوں نے اس آزادی کے لیے بے شمار قربانیاں دی, تب جا کر ہمیں یہ وطن حاصل ہوا. ٹھیک ہے. نیکسٹ اس کا ہم متن دیکھتے ہیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح کے شانہ بشانہ کام کرنے والوں میں لیاقت علی خان, فاطمہ جناح, مولانا محمد علی جوہر اور نواب لیاقت الدولہ جیسے مخلص رہنما شامل تھے. پاکستان کو بنے اب تقریباً 77 سال ہو چکے ہیں. ان برسوں میں یہاں کئی عظیم شخصیات نے جنم لیا ہے, جیسے معروف سائنسدان ڈاکٹر عبدالسلام, ڈاکٹر سلیم الزمان صدیقی
اور عظیم سماجی خدمت گار عبدالستار ایدھی، جنہوں نے انسانیت کی بے لوث خدمت کی. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ پاکستان کو ہر قسم کی نعمتوں سے نوازا ہے. زرخیز زمینیں، چاروں موسم، خوبصورت پہاڑ، معدنیات اور دریا اور باصلاحیت نوجوان. ہمیں ان نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہوئے ایمانداری، محنت اور اتحاد کے ذریعے اس ملک کو ترقی یافتہ اقوام کے صف میں شامل کرنا ہے. ٹھیک ہے. نیکسٹ کہتے ہیں کہ ہمیں جھوٹ، کرپشن اور ناانصافی اور فرقہ واریت سے خود کو بھی بچانا ہے اور دوسروں کو بھی اس سے روکنا ہے. ہمیں اپنے ہم وطنوں کے دکھ درد کو بانٹنا ہے، ان کی مدد کرنا ہے تاکہ ہم ایک سچی اور مضبوط قوم کہلائیں. خدا کرے میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو. یہ فیض احمد فیض کا شعر ہے. آخر میں ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں آزاد وطن عطا کیا ہے. ہم دعا گو ہیں کہ پاکستان ہمیشہ سلامت، خوشحال اور ترقی یافتہ رہے. ہمارا عزم ہے کہ ہم تعلیم، دیانت اور قوم یکجہتی سے اس وطن کو فخر کا مقام دلائیں گے. ٹھیک ہے. پاکستان زندہ باد. یہ تھا آج کا لیسن. امید ہے کہ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.